کمرے میں ہر طرف شدید بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ آج 8واں دن تھا۔ پروفیسر کمال سر جوڑے ابھی بھی کسی تجربے میں ایسے مشغول تھے جیسے انہیں کوئی بدبو محسوس ہی نہ ہو رہی ہو، یا پھر شاید وہ جس کام میں مصروف تھے وہ اس میں ہر حال میں کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اس کہانی کا نام ہے ایک جناتی لڑکی۔ اس کہانی میں ایک پروفیسر ہے جو اپنی بیٹی کو کھو چکا ہے اور اپنی بیٹی کی لاش اپنے پاس رکھ کر کچھ ایکسپیریمنٹس کرتا ہے اور کچھ عملیات کرتا ہے جس کی بنا پر وہ اپنی بیٹی کی لاش میں دوبارہ روح لانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ اس کہانی میں دیکھیں گے آگے۔ تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا بنا وقت ضائع کیے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پروفیسر کمال ایک ادھیڑ عمر کے شخص تھے۔ وہ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں بایولوجی کے استاد تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک چھوٹے موٹے عامل بھی تھے جو تھوڑا بہت روحانی علم بھی جانتے تھے۔ وہ پچھلے 8 دن سے اس کمرے میں بند اپنی بایولوجی کی تعلیم اور عملیات سے ایک ناممکن عمل کو انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک پلنگ پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی اور یہ بدبو اس جسم میں سے ہی آ رہی تھی، مگر وہ لاش کسی غیر کی نہیں تھی بلکہ پروفیسر کمال کی اپنی بیٹی عروسہ کی تھی۔ دوستو، عروسہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جسے پروفیسر کمال نے ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ کمال صاحب کی زوجہ کا انتقال تو عروسہ کی پیدائش پر ہی ہو گیا تھا۔ تب سے کمال صاحب نے عروسہ کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں۔ عروسہ ان کی کل کائنات تھی۔ وہ عروسہ جس کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے، آج وہ بے جان ایک پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے عروسہ صبح صبح اٹھتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ عروسہ: سلام بی آپا۔ بی آپا: وعلیکم السلام۔ اٹھ گئی شہزادی؟ جاؤ پاپا کو اٹھاؤ، پتہ ہے نا وہ صرف تم سے ہی اٹھتے ہیں۔ عروسہ بولی مسکراتے ہوئے، جی پتہ ہے مجھے، بس آپ ناشتہ تیار کریں، میں اٹھاتی ہوں پاپا کو۔ بی آپا تھی تو ملازمہ، مگر پچھلے 16 سالوں سے عروسہ کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اب تو وہ بھی اس گھر کا ایک حصہ ہی تھی۔ وہ آملیٹ بنانے میں مصروف تھی۔ عروسہ کا پسندیدہ ناشتہ تھا چیز آملیٹ۔ عروسہ پروفیسر کمال کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، اوہو پاپا صبح ہو گئی، اب اٹھ جائیں، روز مجھے کالج کے لیے لیٹ ہو جاتا ہے۔ پروفیسر کمال پلٹتے ہوئے مسکرائے، کیا کروں بیٹا، جب تک آپ نہیں اٹھاتی لگتا ہے کہ صبح ہی نہیں ہوئی۔ عروسہ: اچھا جلدی سے تیار ہو جائیں، میں چائے گرم کروا رہی ہوں اور شوگر کی گولی لے لیجئے گا۔ اور پھر عروسہ واپس کچن کی طرف آ گئی۔ عروسہ ان کی کل کائنات تھی۔ وہ عروسہ جس کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے، آج وہ بے جان ایک پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنے عمل میں ایسے مشغول تھے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ آپا کب کمرے میں داخل ہوئیں۔ بی آپا بولی، صاحب جی کچھ کھا لیجئے۔ وہ منہ پر کپڑا رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پروفیسر کمال سے مخاطب ہوئیں۔ پروفیسر کمال بولے، اچانک چونک کر پلٹے، غصے سے چلائے، تم پھر آ گئی؟ بے وقوف عورت، منع کیا تھا نا میں نے، جب تک میں نہ کہوں ادھر قدم بھی مت رکھنا۔ بی آپا بولی، مگر صاحب جی کچھ کھائیں گے تو طبیعت صحیح رہے گی۔ پروفیسر کمال، کیا ہو جائے گا، مر جاؤں گا نا میں، بہتر ہوگا۔ یہ تو چلی گئی۔ وہ عروسہ کی لاش کی طرف منہ کر کے بولے، روحانسی آواز میں چلائے، اب جی کر بھی کیا کروں گا، اب مر جاؤں میں، مجھے اپنا کام کرنے دو، تم جاؤ۔ بی آپا آنسو پونچھتے ہوئے بولی، اچھا صاحب جی۔ تیز تیز قدموں سے وہ باہر آ گئیں۔ دروازے کے زور سے بند ہوتے ہی ہوا کے جھونکے سے سامنے عملیات کی پڑی کتاب کے ورق پلٹے اور سامنے ایک ورق کھل گیا۔ پروفیسر کمال کی نظر جیسے ہی عبارت پر پڑی، وہ خوشی سے کھل اٹھے۔
یہی تو ڈھونڈ رہا تھا میں اتنے دنوں سے۔ انہوں نے اپنی بائیولوجی کے علم سے بیٹی کے جسم کو اس حد تک بچا رکھا تھا کہ وہ پھول کر پھٹا نہیں تھا، مگر بہرحال لاش کی بدبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اب وہ مسلسل جدوجہد میں مصروف تھی کہ کسی طرح کوئی عمل مل جائے جس کے ذریعے وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ سانسیں دے سکیں۔ عمل کی 3-4 کتابیں سامنے کھلی رکھی تھیں، جن میں سے ایک سفل علم کی تھی جو کسی ہندو پنڈت نے لکھی تھی۔ بیٹی کی چاہت میں وہ اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ وہ اس وقت صحیح غلط نہیں سوچ رہے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ کہ کسی بھی طرح ان کی بیٹی ان کی زندگی میں واپس آ جائے۔ عمل نہایت کٹھن اور عجیب قسم کا تھا، جو کہ اماوس کی رات کو انجام دینا تھا، مگر اس سے پہلے انہیں کسی انسان کی بلی دینا تھی، وہ بھی کسی مندر کے قریب جا کر، جس کے بعد ایک شیطانی طاقت ان سے خوش ہو کر ان کی مدد کرتی۔ عمل کے لیے انہوں نے کسی ہندو عامل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور وہ ضروری بھی تھا۔ وہ خود بھی تعویذ وغیرہ لکھا کرتے تھے اور اس لائن میں کافی لوگوں کو جانتے بھی تھے۔ انہوں نے فوراً جیب سے موبائل نکالا اور ایک بابا کا نمبر ملایا۔ کمال صاحب، کیا حال ہے؟ کریم، میں پروفیسر کمال۔ کریم بابا: اوہ پروفیسر صاحب، کیا بات ہے، آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ کمال صاحب بولے: بس کچھ کام تھا۔ تمہاری پہچان میں ایک ہندو عامل تھا نا، جو کافی پہنچا ہوا تھا؟ کریم بابا: ارے ہاں ہاں، مگر وہ تو سفلی علم کرتا ہے۔ کمال صاحب بولے: ہاں بس اس سے ملاقات کرنی ہے۔ کریم بابا: بہتر، آپ آ جائیں، پھر میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ اگلے دن کمال صاحب اس کمرے کو تالا لگا کر کریم بابا سے ملنے نکلے۔ سورج کی روشنی ان کی آنکھوں کو چبھ رہی تھی، کیونکہ وہ 8 دن بعد اس کمرے سے باہر قدم رکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہاتھ آنکھوں کے اوپر رکھ کر سایہ کیا اور گاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ کریم بابا اپنے آستانے پر ہی رہتا تھا، جو کہ ایک قبرستان سے ملحق تھا۔ کمال صاحب نے وہاں پہنچ کر جیب سے فون نکالا اور کریم بابا کا نمبر ملایا۔ کریم بابا کے فون اٹھاتے ہی کمال صاحب نے کہا: باہر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد کریم بابا باہر آ گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اگلی سیٹ پر کمال صاحب کو سلام کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ دونوں کریم بابا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے۔ اونچے نیچے راستوں سے ہوتے ہوئے ہائی وے کے قریب کریم نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ کریم بابا بولے: یہاں سے پیدل چلنا پڑے گا، گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ کمال صاحب نے گاڑی بند کی اور چابی نکالتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گئے۔ سامنے ایک پتلی سی گلی تھی، دونوں طرف جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک چیز جو کمال صاحب نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جھاڑیوں کے درمیان راستے میں ایک بیٹھا ہوا کالا بلّا تھا، جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی کمال صاحب اور کریم آگے بڑھنے لگے، وہ کالا بلّا پلٹ کر راستے پر چلنے لگا۔ کریم اور کمال صاحب اس راستے پر چلنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بلّا ان کو راستے پر لے کر جا رہا ہے، کیونکہ نہ وہ بھاگ رہا تھا نہ ادھر ادھر کو جا رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کر سامنے ایک کچا سا بغیر پلستر کے دیواروں کا گھر بنا ہوا تھا، جس میں دروازے نہیں لگے تھے، بلکہ اس کی جگہ بس ایک گندا سا پردہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس گھر کے سامنے پہنچے تو کریم نے آواز لگائی اور وہ ہندو بابا مسکراتے ہوئے باہر آ گیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد اس نے ان دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا صحن تھا، جس کے درمیان ایک چبوترا بنا ہوا تھا، جس پر وہی کالا بلّا بیٹھا تھا۔ کمال صاحب: حیرت ہے، اتنی ویران جگہ پر رہتے ہو اور دروازہ بھی نہیں لگایا۔ ہندو بابا بولے بلے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے: بس جی، کچھ لوگ ہیں جو حفاظت کرتے ہیں۔ گھر میں اس صحن کے علاوہ چھوٹا کمرہ بھی تھا، باقی اس گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ بابا نے انہیں اس کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ کریم بابا نے کہا کہ آپ دونوں چلیں، میں آتا ہوں۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ کمال صاحب کھل کر اور آرام سے اپنی بات کریں۔ کریم بابا وہی صحن میں بیٹھ گئے۔ کمال صاحب اور ہندو بابا اندر چلے گئے۔ فرش پر پالتی مار بیٹھتے ہوئے بابا نے پوچھا: جی کمال صاحب، کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟
کمال صاحب، مجھے دراصل اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ ہندو بابا مسکراتے ہوئے: مردوں کی کیا بات کرنی؟ کمال صاحب حیران ہو گئے کہ اس کو کیسے پتہ۔